آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گلومیرولر ڈیزیزز کیسے پریزنٹ کر سکتی ہیں اور کیسے آپ کا ڈاکٹر ورک اپ کر کے یعنی کہ آپ کی لیب ٹیسٹ کر کے امیجنگ کر کے آپ کی ہسٹری سن کے آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کر کے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں آپ کی ڈیزیز کی، اور پھر وہ آپ کو بایوپسی کی طرف بھیجتا ہے جس کے ذریعے فائنل ڈائگنوسس بنتا ہے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر۔ جو گلومیرولر ڈیزیزز ہیں ان کی پریزنٹیشن یعنی کہ علامات بہت مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم جو کامن والی ہیں ان کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے کامن علامت ہے وہ ہے پیشاب میں بہت زیادہ جھاگ کا بننا، اور یہ سب سے پہلے مریض نوٹس کرتا ہے کیونکہ آپ نے دن میں کچھ مرتبہ پیشاب کرنا ہوتا ہے اور آپ جتنا بھی اگنور کرنے کی کوشش کریں آپ کی نظر پڑ ہی جاتی ہے کہ میرے پیشاب میں جھاگ بن رہی تھی۔ یہ جھاگ بنتی ہے پیشاب میں پروٹین لیک ہونے کی وجہ سے۔ اور جو گلومیرولر ڈیزیزز کی باقی علامات ہیں وہ اس پروٹین لیکیج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس پروٹین لیکیج کی وجہ سے آپ کے جسم میں خون میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو لو البیومن کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ جب خون میں جسم میں البیومن یا پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو جو خون کے اندر پانی والا حصہ ہوتا ہے وہ خون کی شریانوں سے باہر نکل کر سکن کے نیچے چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مختلف حصوں میں سویلنگ ہوتی ہے۔ گردے کے مریضوں میں یہ سویلنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے پاؤں سے، اور یہ بڑھ کر اوپر پرائیویٹ پارٹس تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح گردے کے مریض میں ایک بہت کامن ایریا جس میں سویلنگ ہوتی ہے وہ ہے آئی لیڈز یا آپ کی آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ، اور آنکھوں کے ارد گرد کی یہ سوجن ایک بڑی عام علامت ہے جس کی وجہ سے مریض ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، اور فردر ورک اپ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی گلومیرولر ڈیزیز ہے۔ اسی پروٹین کی کمی کی وجہ سے پیٹ میں بھی پانی پڑ سکتا ہے، جس کو ہم میڈیکل لٹریچر میں اسائٹس کہتے ہیں، لیکن پیشنٹ کا پیٹ اس طرح پھول جاتا ہے جیسے یہ پانی سے بھرا ہوا کوئی غبارہ ہو۔ گلومیرولر ڈیزیز کی وجہ سے پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے۔ یہ خون بڑے لوتھڑوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور صرف ریڈ کلر کے مکسچر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دو علامات ہیں جو کہ اس پروسیس کے کافی ہفتوں بعد نمودار ہوتی ہیں۔ اگر مریض اپنے جھاگ والے پیشاب پر یا سوجے ہوئے پاؤں پر زیادہ غور نہ کرے، ڈاکٹر کو نہ چیک کرائے، اور اس کے اندر گردے کا یہ پروٹین لیکیج کا مرض چل رہا ہو تو اس کے ناخنوں میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں۔ یہ سفید کلر کی چھوٹی چھوٹی لائنیں بن جاتی ہیں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ کا ڈاکٹر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی گلومیرولر ڈیزیز چل رہی ہے۔ اسی طرح پیشاب میں بہت زیادہ پروٹین لیک ہونے کی وجہ سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ پیشاب میں بھی بہت زیادہ کولیسٹرول لیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فری کولیسٹرول ہے اس کی مقدار خون میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر والے حصوں کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک جسم کا حصہ بڑا پرومیننٹ جہاں پہ یہ کولیسٹرول جمع ہو کے نمودار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے کا حصہ، اور آنکھوں کے نیچے سکن میں اس جمے ہوئے کولیسٹرول کو ہم کہتے ہیں زینتھیلسمس۔ یہ ایک بڑی علامت ہوتی ہے جسے آپ کا نیفرولوجسٹ یا ڈاکٹر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کو سلولی گلومیرولر ڈیزیز چل رہی تھی جو آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھا رہی تھی، اور یہ اتنی دیر سے پروسیس چل رہا ہے کہ اب یہ جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک علامت کی وجہ سے یا ان میں سے کچھ علامات اکٹھی بھی آ سکتی ہیں مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اس ساری اسیسمنٹ کے دوران جس میں ڈاکٹر آپ سے ہسٹری لیتا ہے، آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کرتا ہے، آپ کے لیب ٹیسٹ کرتا ہے، خون اور پیشاب کو چیک کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرتا ہے، ڈاکٹر کافی حد تک اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ فائنل ڈائگنوسس کے لیے اس کو پھر بھی بایوپسی چاہیے، لیکن وہ آپ کے مرض کو تقریباً 6 بڑے حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اور سب سے کامن آتا ہے نیفروٹک سنڈروم۔ اب یہ وہ ٹرمز ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہے، لیکن آپ کنفیوز رہتے ہیں
کہ یہ کیا چیزیں ہیں نیفروٹک سنڈروم، نیفریٹک سنڈروم. تو آئیں بڑے سمپل الفاظ میں ان کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے چلتے ہیں نیفروٹک سنڈروم کی طرف. نیفروٹک سنڈروم کی جو بیسک بکش ڈیفینیشن ہے وہ تو لی جاتی ہے جب آپ کے پیشاب میں پروٹین 3.5 گرام سے زیادہ ہو پورے دن میں. لیکن اس پروٹین یوریا کے ساتھ 4 اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کنفرم کرتی ہیں اور نیفروٹک سنڈروم کا مکمل ڈائگنوسس بناتی ہیں. ان میں دوسری ہوتی ہے خون میں البیومن کی کمی، اور اس کی مقدار ہونی چاہیے 3.5 سے کم. پھر آ جاتا ہے ایڈیما، یعنی کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، یا آپ کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے، یا جو آپ کی آنکھوں کے ارد گرد پانی جمع ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے. چوتھے نمبر پہ آتے ہیں ہائی کولیسٹرول، اور 5ویں نمبر پہ آتا ہے لپڈ یوریا، یعنی کہ آپ کے پیشاب میں کولیسٹرول یا لپڈز لیک ہو رہے ہیں جن کو مائکروسکوپ کے نیچے پیشاب میں بڑے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر کسی مریض کو یہ 5 چیزیں ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیفروٹک سنڈروم کا پیشنٹ ہے. اب نیفروٹک سنڈروم کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بلکہ کسی انڈرلائنگ بیماری کی وجہ سے پریزنٹیشن یا علامت ہو سکتی ہے جس کا کہ ڈائگنوسس ہم نے بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ اور بایوپسی کے ذریعے بنانا ہے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے نیفریٹک سنڈروم. نیفریٹک سنڈروم بیسیکلی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے نیفروٹک سنڈروم سے. اس میں سب سے پہلے تو جو پیشاب میں پروٹین ہے وہ ہوتا ہے 3.5 گرام پر ڈے سے کم. دوسرے نمبر پہ اس کی جو اہم علامت ہے وہ ہوتی ہے پیشاب میں خون کا آنا. یہ مائکروسکوپک ہیمیٹورییا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھے جانے والا خون جو کہ صرف آپ پیشاب کی رپورٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میکروسکوپک ہیمیٹورییا بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ پیشاب میں خون کو دیکھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ٹوائلٹ میں اپنے پیشاب کے اندر ریڈ کلر کی کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں جو کہ موسٹ لائکلی خون ہی ہے. نیفریٹک سنڈروم میں یوزولی پورے دن میں پیشاب کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. پروٹین کیونکہ ابھی بھی یورین میں لیک ہو رہا ہے تو مریض کو جو پاؤں کی سویلنگ یا پیٹ کی سویلنگ یا آنکھوں کے نیچے کی جو سوجن ہے وہ نیفریٹک سنڈروم میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن نیفریٹک سنڈروم کا بہت ہی اہم کمپوننٹ جو نیفروٹک سنڈروم سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے، اس سے الگ اس کی نیچر بتاتا ہے، وہ ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر. نیفریٹک سنڈروم کے پیشنٹس میں بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کیونکہ ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کنٹرول ہی گردہ کرتا ہے، تو جب گردہ خراب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. تیسرا بڑا طریقہ جس سے کوئی بھی گلومیرولر ڈیزیز کا پیشنٹ پریزنٹ کر سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریپڈلی پروگریسو گلومیرولونیفرائٹس، جس کو کہ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی تیزی سے تباہ ہوتے ہوئے گلومیرولائی. اس میں پیشنٹ یوزلی پریزنٹ کرتا ہے بڑی ایکیوٹ سکنس کے ساتھ، وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کے خون میں پیشاب آتا ہے، اور جب اس کا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس کی کریاٹینن بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. اگر وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے اس مرض میں گیا ہے تو اس سے بھی اس کی سکنس بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. اگر اس کو یہ ریپڈلی پروگریسو گلومیرولونیفرائٹس کسی آٹو امیون وجہ سے ہوا ہے تو اس میں بھی مریض بہت زیادہ سک اور بیمار نظر آتا ہے، اس کو ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پر ریش بنے ہوتے ہیں. یہ تیسری بڑی پریزنٹیشن ہوتی ہے جس سے گلومیرولر ڈیزیز کا مریض ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے. ان 3 بڑے طریقوں کے علاوہ 3 کچھ اور سمٹم بھی ہوتی ہیں جس سے گلومیرولر ڈیزیز کا مریض ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے. اس میں نمبر 1 ہوتی ہے مائکروسکوپک ہیمیٹورییا، یعنی کہ مریض نے کسی اور سلسلے میں اپنا پیشاب چیک کروایا اور اس کے اندر لیب میں پتہ چلا کہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں، تھوڑا بہت خون ہے. دوسری ہوتی ہے میکروسکوپک ہیمیٹورییا کہ مریض بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو اچانک ورزش کے بعد یا کسی انفیکشن کے بعد پیشاب میں بہت زیادہ مقدار میں خون نظر آیا. اس نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور فردر ورک اپ پہ پتہ چلا کہ پیشنٹ کو گلومیرولر ڈیزیز ہے. چھٹی اور سب سے زیادہ کنفیوز کرنے والی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سمپل پروٹین یوریا، یعنی کہ مریض کے پیشاب میں پروٹین آ رہا ہے لیکن نہ وہ نارمل مقدار میں ہے یعنی کہ 300 ملی گرام سے زیادہ ہے، اور نہ ہی وہ نیفروٹک رینج میں ہے یعنی کہ 3000 ملی گرام سے کم ہے. اس سلسلے میں مریض بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ نہ وہ بایوپسی کروانا چاہتے ہیں، نہ وہ بہت زیادہ سک لگتے ہیں، لیکن ان کا پروٹین یوریا آتا رہتا ہے. یہ کم مقدار میں تھوڑا آنے والا پیشاب میں جو پروٹین ہے یہ بھی انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ آپ کو کوئی گلومیرولر ڈیزیز ہے.
آج کی ویڈیو کا بیسک مقصد یہ تھا کہ کیسے گلومیرولر ڈیزیز کا ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے اور کس طرح ڈاکٹر بڑی اسکل کے ساتھ اس مریض کو ان 6 میں سے پہلے کسی ایک گروپ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی بیماری کے قریب پہنچے، اور پھر کیسے وہ مریض کو باپسی کروا کے ڈائگنوسس بناتا ہے اور پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف چلاتا ہے۔ بہرحال یہ تھا میرا ایکسپیرینس اور کیسے ہم نیفرولوجسٹ مریض کو اسیس کرتے ہیں۔ کامنٹس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ کیا آپ میں سے بھی کسی کو یہ علامات ہوئیں اور ڈاکٹر نے اسی طرح آپ کو نیفریٹک یا نیفروٹک سنڈروم کا پیشنٹ بتایا اور پھر باپسی کروا کے ڈائگنوسس بنا کے ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے چلا؟ ہمیں آپ کی اوپینین کا انتظار رہے گا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی اوپینین سے، آپ کی ڈسکشن سے دوسرے مریض بہت سیکھتے ہیں، اور میں ان مریضوں کی طرف سے ان مریضوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔